بنایا ہے، انسانیت کو ایک جسم بنایا ہے، انسانیت کو متحد رکھا ہے، انسانیت کے اندر وہ لوگ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کو خیر الامہ کہا ہے، وہ بہترین امت ہیں، وہ دوسری امتوں کی رول ماڈل ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ ہم ابھی تک نیابت کر رہے ہیں شیطان کی۔ جس دن خدا کی نیابت ہم نے شروع کر دی نا، اس دن ہم وہ مقام پا جائیں گے کہ جس مقام پہ پوری کائنات ہمارے سامنے تصویر ہے، پوری کائنات ہمارے سامنے جھک جائے گی۔ یہ جو امام علی علیہ السلام کے لیے فضائل پڑھے جاتے ہیں، ان فضائل کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ہم بغیر اس فلسفے کو سمجھ کے داد دے دیتے ہیں، علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کر دے گا، داد ہو دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے ایک شخص، ایک بشر جو کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، جس کی بیوی تھی، جس کے بچے تھے، جو کام کرتا تھا کہ اگر اس کو چوٹ لگے تو خون نکلتا تھا، کہ جس کے گلے میں ایک دن رسی بھی باندھ دی گئی تھی، کہ جس نے ایک دن خیبر کو بھی اٹھا لیا تھا، جس نے یہ سب کے سب کام کیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر اس دن وہ مقام پا لے کہ وہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کر رہا ہو؟ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ خیبر کو کس طرح سے امام نے 2 انگلیوں سے اٹھا لیا۔ خیبر کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کس طرح سے امام نے اٹھایا وہ فلسفہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بھئی دیکھیں، جب امام خدا کے نائب ہیں، نائب، اب اس کو میں زیادہ نہیں ایکسپلین کرنا چاہ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ representative is representing someone, and the actions of the representative has to be with the same authority and in the same line of action۔ جو سفیر ہوتا ہے اس کے پاس وہی طاقت ہونی چاہیے حکم کرنے کی، اور وہی اس کا اخلاق اور طریقہ ہونا چاہیے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ ورنہ وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ اگر امام خامنہئی کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہو، آپ اس کے اخلاق کے اندر وہ اخلاق نہ دیکھیں جو امام خامنہئی کا ہے، تو وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ وہ اس شخص کے ریپرزینٹیٹیو ہو سکتے ہیں جن کا اس طرح کا اخلاق ہو، یہ لازم اور ملزوم ہے، اس میں کوئی وہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ صحیح؟ امام علی نائب ہے خدا کے، امام علی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں اس زمین پر، خدا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ سو سوال یہ ہے کہ آیا خدا خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اٹھا سکتا ہے خیبر کے دروازے کو؟ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ خدا کی جو طاقت ہے کہ وہ اٹھا سکتا ہے، نائب الہی بھی اس کو اٹھا سکتا ہے۔ اگر انسانیت کے مقام پہ کوئی شخص پہنچ جائے اور پوری کائنات اس کے سامنے تصغیر ہو جاتی ہے، تو خیبر کا دروازہ تصغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری کی ساری کائنات اس کے سامنے تصغیر ہو سکتی ہے تو سورج اس کی بات نہیں مانے گا۔ صحیح؟ تو کیا ہے فلسفہ کہ نائب خدا بن جائیں تو کن فیکون کی طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ سب طاقت کس کی طرف سے آئی؟ خدا کی طرف سے۔ وہ طاقت دیتا بھی ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ اگر طاقت خدا نے دے دی ہے کن فیکون کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بشر خدا بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بشر خدا بن گیا، نہیں، اس کے پاس خدا کی طاقت آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ عبد الہی ہے، ابھی بھی وہ خدا کا غلام ہے، اور خدا کا غلام بن کے ہی تو یہ طاقت حاصل کی ہے۔ اگر خدا کی نافرمانی میں معاذ اللہ رہتا، ظالم ہوتا، ظلم کرتا، خدا کی عبادت نہ کرتا، خدا کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاتا، تو کبھی یہ طاقت نہ آتی۔ ایک سجدہ نہ کرنے سے حارث ابلیس بن گیا۔ تو آیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بشر کے پاس طاقت ہے، لیکن اس طاقت کی وجہ سے وہ کسی کا معبود نہیں بنتا۔ امام حسین کا جملہ کیا تھا؟
لا معبود سواک، میرا کوئی اور معبود نہیں سوائے تیرے۔ میں خواہ پوری کائنات کو تسخیر کر دوں، خواہ میں وہ مارکا دکھا دوں، خواہ میں وہ کرشمہ دکھا دوں جیسے میرے بابا نے خیبر کو اٹھا لیا تھا، میں علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کے جسم کو پکڑ سکوں، میں اس کے گلے سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے چہرے پہ لگا دوں کہ جو خون اگر زمین پہ گرتا تو زمین کچھ نہ بوتی، اگر آسمان پہ گرتا تو کبھی آسمان سے باران نہ آتی۔ میں یہ کرشمہ دکھا سکتا ہوں، میں بھوکا پیاسا رہ کے یہ کرشمہ دکھا سکتا ہوں، لیکن میرا یہ کرشمہ آیا اسی ہستی سے ہے۔ جب امام کے پاس حضرت علی اصغر کی ننھی سی لاش تھی، اس وقت امام نے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ خدایا یہ بھی میرے لیے آسان ہے، کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سید الشہداء بن سکتا ہوں، میں اپنی بہن کو قید ہونے کے لیے تیار کر سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بازاروں کے اندر جہاں پہ اس کی غیرت کو للکارا جائے، میں اپنے بیٹے کو آمادہ کر سکتا ہوں۔ میرا بیٹا بھی اسی طرح کے کرشمے دکھائے گا کہ جہاں پہ اس کے سامنے پوری کائنات تصغیر ہوگی، لیکن اس کی گردن میں توق ہوگا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر ہوگی، اور بازار میں چلے گا اس بنا پہ کہ وہ خدا کی اطاعت میں ہے۔ یہی خدا چاہتا ہے۔ خدایا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ ان پاک ہستیوں کا واسطہ جنہوں نے انسانیت کو سکھایا کہ خدا کے غلام کیسے ہوتے، ان پاک ہستیوں کا واسطہ جن کے سامنے کائنات تصغیر تھی اور وہ تیرے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ خدایا ان کا واسطہ کہ جنہوں نے ہر اس کام کو کر ڈالا جو کام انسان کی ہدایت کے لیے۔ خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں مقام انسانیت کا شعور عطا کر، ہمیں معرفت دے دے کہ جس معرفت کی بنا پہ ہمارے دلوں میں سے حب دنیا چلا جائے، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت اخلاص کے ساتھ رکھ سکیں۔ خدایا مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے، امام کے غلاموں میں سے ان کے انصاروں میں ہمیں شمار کر، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔